بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو چیز میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ نہ صرف آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی، بلکہ یقیناً ایسی انفارمیشن اور ایسی معلومات اور قدرت کی ایسی شاہکار چیز آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی۔ اور اس حوالے سے آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیے، کیونکہ اس انٹروڈکشن کے بعد جو ہم آپ کو پودا اور ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان دکھانے جا رہے ہیں، اس کے استعمال کا اور مختلف چیزوں میں اس کے علاج کے حوالے سے آپ کو بڑی نایاب معلومات دی جائیں گی، جو کہ قدیم کتابوں سے اور اب آپ انٹرنیٹ سے بھی آپ اس میں سے کافی ساری معلومات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جس درخت کو یا جس پودے کو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ چکوال کے ایک مخصوص بلندی پہ موجود پہاڑی علاقہ ہے، یہ وہاں پر پایا جاتا ہے، اور اس کا سال میں جو دورانیہ ہے وہ بہت مختصر ہے، بڑے تھوڑے سے عرصے کے لیے اس کے اوپر پھول آتے ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ پھول آئے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو خوبصورتی اور جو اس کا نظارہ ہے وہ انسان کو ویسے ہی دنگ کر کے رکھ دیتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے جنگل کے بیچ میں ایک آگ جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے، کیونکہ لال پھولوں کے ساتھ ان کے ارد گرد پیلا ہلکا، وہ آپ کو یقیناً عجیب خوبصورت سما باندھتا ہے۔ تو اسی لیے اسی مناسبت سے اس درخت کو فلیم آف دی فارسٹ کہا جاتا ہے، یعنی جنگل کی آگ یا جنگل کا شعلہ۔ ہندی میں اس درخت کو ڈھاک کہا جاتا ہے، اور پنجابی میں اس کو چھچھرا کہتے ہیں، چھچھرا۔ تو یہ ایک کرشماتی پودا ہے، قدیم ادوار میں یعنی انسان کے ابتدائی دور سے اس پودے کے استعمال کے ثبوت، اور اس کو متبرک پودا بھی اس کو سمجھا جاتا تھا، اور اس کا جو قدیم ترین نام ہے وہ پلاش ہے، پلاش اس کا قدیم نام ہے۔ اس کی لکڑی میں خصوصیت، اس کی تمام چیزوں کی ابھی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے، جس میں اس کی لکڑی، اس کے پتوں کا استعمال، اس کی چھال کا استعمال، اس کی جڑ کا استعمال، اور سب سے بڑھ کر اس کے پھولوں کا استعمال۔ اس کے پھول آپ یوں سمجھیں جیسے کہ انسانی خون ہے، یعنی اس کی جو کوالٹی ہے وہ ایسے جیسے انسان کے خون میں جو کوالٹی ہے، اور آپ اس کے پھولوں کو پانی پینے سے انسان میں نہ صرف ہیموگلوبن کی کمی دور ہوتی ہے، بلکہ جگر انسان کا یوں ہو جاتا ہے جیسے ایک بالکل فریش جگر ہے، اور کرونیکل ڈیزیز سے بھی جگر جو ہے اس میں ریکور کر جاتا ہے۔ اور اس کا تمام چیزوں کے جو ریسرچ اور ثبوت ہیں وہ ہمیں قدیم دور سے بھی ملتے ہیں، اور اب بھی اس کو مختلف چیزوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی لکڑی کو ہزاروں سال پہلے جب کنویں کھودے جاتے تھے تو ان کی بنیادوں میں استعمال کیا جاتا تھا، اور کنسیپٹ یہی تھا، اور یہی مانا جاتا ہے کہ اس کی لکڑی ہزاروں سال پانی سے یا کسی بھی چیز سے خراب نہیں ہوتی ہے۔ اس کے تنے سے ایک انتہائی قیمتی اور نایاب گم نکلتا ہے، اور یہ جو گوند ہے یہ کچھ قیمتی ادویات میں اور مصنوعات میں آج بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے پھولوں کو کینچو یا ٹسو فلاور اس کے پھولوں کو کہا جاتا ہے۔ پھولوں کے جو فوائد ہیں وہ شاید ہی دنیا میں کسی اور چیز میں ہوں۔ قدیم ترین انسانی ادوار میں ان کے استعمال کے شواہد ابتدائی یعنی انسانی ارتقائی دور سے ملتے ہیں۔ یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں سال قدیم درخت ہے، اور اسی سے آپ یہ بھی ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چکوال کے خطے کی اہمیت اور قدامت کتنی زیادہ ہے۔ اور یہ ایک ریسرچ جس کے مطابق، جس پہ ہم نے کمپلیٹ بلاگ بھی کیا ہوا ہے، وہ اس ریسرچ کو مزید یہ پودا کنفرم کرتا ہے کہ انسان کے ابتدائی ارتقاء سے لے کے آج تک کے اس کی ارتقاء کے تمام مراحل بھی اسی خطۂ زمین یعنی چکوال پر ہی وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ اس کا استعمال بطور ادویات، اگر آپ اس کے استعمال کی بات کریں تو انسان میں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ جو بڑی شدید کمی ہوتی ہے اس کو یہ دور کر دیتا ہے، انسانی جگر کے افعال کو یہ بہتر کرتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پتوں کو آپ رات کو پانی میں ڈال دیں، صبح آپ حیران ہو جائیں گے کہ جیسے ایک سرخ خون ہوتا ہے آپ کا وہ برتن جس میں یہ پتے ڈالے گئے ہوں گے، یہ پھول ڈالے گئے ہوں گے، وہ سرخ خون کی مانند جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ دہک رہا ہوگا۔ اس میں تھوڑی سی مصری ڈالیں اور پھر پئیں، تو آپ کو پینے کے ساتھ ہی آپ کو جو طاقت اور جو تر و تازگی آئے گی، اور سب سے بڑھ کر کے انسانی دماغ کو یہ بالکل ایک تازگی بخشتا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم دور سے لے کر آج تک یہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے میں استعمال ہوتا ہے، بواسیر میں، ہائیڈروسیل میں، جگر کی جو کرونیکل ڈیزیزز ہیں ان میں اس کا علاج کیا جاتا ہے، سوزاک میں، خون کی صفائی میں، اسہال میں، دائمی پیچس میں، گلے کی جو بڑی ایک شدید قسم کی سوزش ہوتی ہے اس میں استعمال ہوتا ہے، السر میں ہوتا ہے، اور جو کرونیکل ٹیومرز ہوتے ہیں اس میں اس کو بہت زیادہ اس کے فائدے دیکھے گئے ہیں۔ اور سانپ کے زہر کا آپ یوں سمجھیں کہ جو بہترین تریاک ہے وہ بھی اسی درخت کو مانا جاتا ہے۔ اس کے جو تنے کی چھال کا پیسٹ ہے وہ جسم میں ہر قسم کی سوزش کو ختم کر دیتے ہیں، اور قدیم دور میں اس کے پتے مختلف چیزوں کو رنگنے میں بھی استعمال ہوتے تھے، بادشاہوں کی چیزیں ہو گئیں، سرداروں کی چیزیں ہو گئیں۔
ایک انتہائی دلچسپ بات میں آپ کو اس پودے کی قدامت اور اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ بدھسٹ دور سے قبل بھی اس اور بدھسٹ دور میں بالخصوص اس کی لکڑی کے چمچ بنائے جاتے تھے، اور اس کی لکڑی کو اتنا متبرک سمجھا جاتا تھا کہ آگ سے، کیونکہ وہ لوگ آگ کی پوجا بھی کرتے تھے، تو آگ کے بیچ میں گھی ڈالنے کے لیے صرف اس کا چمچ، یعنی چھچرا کے درخت کا چمچ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا آگ کا گھی ڈالنے کے لیے، اور اس کو ایک متبرک اور روحانی درخت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پتے جو ہیں وہ کافی بڑے ہوتے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ اس کے پتے جانور نہیں کھاتے ہیں، تو اس کے پتوں میں باقاعدہ کھانا پیش کیا جاتا تھا، اور اسی کو ایک اعزاز اور اس کو ایک بڑی نیکی سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی درخت سے جو اعلیٰ ترین کوالٹی کا چارکول ہے وہ بھی آپ اسی درخت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پرانی کتابیں سرچ کریں یا نیٹ پہ بھی اس پہ کافی ریسرچ آپ کو مل جائے گی کہ اور باقاعدہ ان میں ان کے تمام اس کی ہر چیز کے استعمال کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ آنکھوں میں جو ایک بڑا شدید قسم کا موتیا آ جاتا ہے تو وہ اس کے پھولوں سے اس کا ایک پراپر رس نچوڑ کے اور پھر اس کے بیج کا بیج اور رس ملا کے پیسٹ بنا لیں اور کاجل کے طور پہ اس کو لگائیں تو موتیا اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انسانی جو گردے میں پتھری ہے وہ آپ اس کے جو پھولوں کو پانی میں چینی میں ملا کر سوپ بنائیں، اور 100 ملی لیٹر روزانہ دن میں پینے سے ہر قسم کی پیشاب کی بیماری اور گردے کی پتھری آٹومیٹیکلی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور انفیکشن اور الرجی میں جلد کے اس کی جو چھال ہے اس کا آپ گاڑھا سا دھو لیں، اس کو گاڑھا سا پیسٹ بنا کے استعمال کریں تو وہ بھی جو ہے پرانی قسم کی الرجی وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جسمانی گرمی اور دائمی بخار میں اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہے خدا نخواستہ، تو اس کے پھولوں کو دودھ میں پیس کر چینی ملا کر 3 سے 4 چمچ روزانہ پئیں، اور 1 مہینے تک پینے سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس درخت کے پھول جو ہیں وہ بڑی ہائی لیول کے جو جراثیم کش ہیں اس میں استعمال بھی ہوتے ہیں۔ اسہال یعنی دست اور پیچس میں اس کا جو علاج ہے وہ بھی پوری تفصیلات آپ کو ملتی ہیں اس کی۔ اور پان کی پتی کے ساتھ اگر آپ اس کو 4-5 تازہ جڑوں کے اس کے قطرے نکال کر پان کی پتی کے ساتھ اس کو اگر استعمال کریں تو ایسے لوگ جن کو بالکل بھوک نہیں لگتی ہے ان کو بھوک لگنے لگ جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کے کتنے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے فوائد رکھے ہیں، کیونکہ جب ہمارے پاس یہ میڈیسن نہیں تھی تو انسان انہی چیزوں کو استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح پیٹ کی خرابی میں آپ اس کے جو بیج ہیں ایک چائے کے چمچ برابر بیج کا پاؤڈر بنا کر اس کو بکرے کے دودھ کے ساتھ اگر 3 دن کھایا جائے تو اس میں یہ پیٹ کی تمام خرابیوں میں یہ بہت بہت مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے بیج کو اگر لیموں کے رس کے ساتھ پیسٹ تیار کر کے کھائیں تو یہ پیشاب کے جو دائمی امراض ہیں ان میں بھی یہ بہت اچھا، بہت بہترین ثابت ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ داغ جو جلد کی ایک بیماری ہے اس کی بھی ٹریٹمنٹ اس سے 100% ہوتی ہے۔ اور اس کی پیسٹ کو ایک مخصوص طریقے سے بنا کے اگر آپ ناک کے اندر لگائیں تو جو مرگی جیسی ایک بڑی تکلیف دہ بیماری ہے اس سے بھی مکمل شفا ملتی ہے۔ اب میں سب سے بڑھ کر بتاؤں کہ شوگر کے علاج میں بھی اور اس کا ایک پراپر طریقہ ہے کہ اس کے پھول ایک خاص مقدار میں جمع کریں۔ پہلے دن ایک پھول کو 1 کپ پانی میں رات بھر بھگوئیں، پھر صبح اس کا رس نچوڑیں، دوسرے دن 5 پھولوں تک، اور پھر اس طرح پورے آپ نے 9 دن تک اس کو پھولوں کی خاص تعداد کے ساتھ اس سائیکل کو 45 دن تک آپ نے دہرانا ہے، اور وہ بھی ایک پوری ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے۔ تو اور ریگولر آپ اپنا شوگر اور بلڈ پریشر دونوں لیول چیک کرتے رہیں تو 45 دن کے بعد حیرت انگیز طور پر جو اس کے رزلٹ آتے ہیں وہ حیران کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح اس پودے کو آپ باقی دنیا کے ایک عجوبہ کہہ سکتے ہیں، اور جتنا جتنا آپ اس پودے کو پڑھتے جائیں گے حیران ہوتے جائیں گے، اور اتنا اتنا آپ چکوال پہ بھی حیران ہوتے جائیں گے کہ خطۂ چکوال پر رب کائنات نے کیسی کیسی خوبصورت نوازشیں کر رکھی ہیں۔ اور یہی لگتا ہے کہ ابتدائی انسان جو ہے وہ یہاں اس کے چشموں میں مختلف قسم کے سالٹ دیکھ لیں، تمام چیزیں وہ ہیں جن سے انسانی جسم کا علاج یا انسانی جسم کی بہترین صحت قائم رکھی جا سکتی ہے۔ یہ درخت چکوال کے گاؤں آڑا بشارت، بھٹلی، وہالی ان ایریاز میں کثیر تعداد میں پایا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا، اپنی تجاویز ضرور دیا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔